یہ تو ہم میں سے تقریباً ہر کوئی جانتا ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود ماننا، کسی اور کی اطاعت کرنا، یہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے ارد گرد اپنی روزمرہ کی زندگی میں کبھی غور کیا ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اذان کی آواز کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن نفس کہتا ہے ابھی تھوڑا وقت ہے، ابھی تھوڑا اور سو جاتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں ہم اپنی نماز کا جو وقت ہے ہم اسے گوا دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑا اور اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کیا، ہم نے اپنی نفس کی مانی اور اللہ کی بات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، تو یہ شرک ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی سودی کام کر رہا ہے، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، کہ ہم اسے اگر کہہ دیں کہ یہ اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ سود حرام ہے، آپ ایسا کام مت کریں، اس کام کو چھوڑ دیں، تو وہ کیا کہے گا کہ اس کے بغیر تو میرا کام چلے گا نہیں، اگر میں سود نہ لوں یا سودی کام نہ کروں تو اس سے میرا کاروبار نہیں چلے گا۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو پیچھے اس نے چھوڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، اپنی نفس کی مانی، اپنے نفس کو اس نے اپنا معبود بنایا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، اے نبی تم دیکھتے نہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہ کیا آپ ایسے لوگوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ہم جو کوئی یہ کر رہا ہے تو اسی ذمے میں آ رہا ہے کہ نفس کی غلامی بھی انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ مولانا روم نے فرمایا کہ یہ نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، تو نفس بھی ہم سے وہی کروا رہا ہے اور ہم اسی کی غلامی میں لگے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی جس چیز کو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں، ہم اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچنے کے لیے ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ اس سے بہتر انشاءاللہ آپ کو ضرور لوٹائیں گے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ اس سے بہتر ہمیں لوٹائیں گے۔ اسے بہت سے کم لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ صرف ظاہری آسائشیں اور ظاہری سہولتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس کام کو کرنے کے بعد ہمیں کتنا چکانا بھی پڑتا ہے، کن کن پریشانیوں میں ہم گر جاتے ہیں۔ اللہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم واقعی میں اللہ کی اطاعت گزاروں میں شامل ہو جائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے، ہمیں اساتذہ کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کی کرنی چاہیے، لیکن اس میں بھی اطاعت ایسی ہو کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اس میں اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے ہمیں والدین کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے ہمیں اساتذہ کی اطاعت کرنی ہے۔ مثلاً کوئی والدین اپنی اولاد سے کہے کہ تم نماز مت پڑھو، تو اولاد والدین کی اس بات پر ان کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اولاد پر یہ لازم نہیں کہ اس بات پر ان کی اطاعت کرے، اس سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ تو ایسا ہے، کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر ہمیں اطاعت کرنی ہے، والدین کی، اساتذہ کی، اور بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں ہم کام کرتے ہیں ہمیں ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے، ہمیں ان کا کہنا ماننا پڑتا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ ہم کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر ان کی اطاعت کریں گے، ان کا مانیں گے، تو ایسے شخص کو اللہ ضرور کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی عبد النفس کے بجائے عبد اللہ بن جائے، کیونکہ عبد النفس یعنی ہم نفس کے بندے نعوذ باللہ نہ بنے، اللہ کے واقعی اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننے والے بنے اور اللہ ہی کے خود کو بنائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔